کہ سیاسی انتقام کے لیے نہایت بے رحمی سے انصاف کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور ایک اور منتخب وزیر اعظم کو حکومت ختم کر سینکڑوں کیسز میں پھنسا دیا جائے جس کا اس کو خود بھی علم نہ ہو، پارٹی تتر بتر کر دی جائے، انتخابی نشان چھین لیا جائے اور سائفر جیسے متنازع مقدمہ میں 10 سال کی قید سنا دی جائے اور پھر سائفر کیس کو تمام سپریم کورٹ ضمانت دے کر پہلے ہی اڑا چکی ہے، یعنی اڑا چکی، ختم ہو چکیا، معاملہ ختم ہو چکا، فنش ہو چکا تھا۔ اس فنش معاملے کو دوبارہ سے آتا ہے، ایک جج اچانک سے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے آپ کو 10 سال قید ہے، میں جا رہا ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ افسوس، صد افسوس، 76 سال کے بعد پاکستان کون سی تاریخ لکھنے جا رہا ہے اور کس جانب کو بڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ صرف تاریخ میں آپ کے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور اتنا بھیانک چہرہ اور آگے کتنے بھیانک چہرے کھلنے والے ہیں، آپ کی تاریخ صرف بھیانک چہروں کی تاریخ ہوگی۔ عمران خان کو جب 10 سال قید بمشقت سنائی گئی تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جلسے عروج پر تھے، ایک طرف شہباز شریف اور دوسری طرف کہوٹہ میں آصف زرداری۔ یہ کرامات صرف پاکستان میں ہی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ تمام حکومتی مشینری پی ٹی آئی کو کھڈے لائن لگانے اور جسٹس سسٹم کو عمران خان کو جلد سے جلد مقدمات نپٹانے پر لگا ہے، اور میڈیا پر تو فیصلے پہلے سے ہی سنا دیے گئے تھے، بس اعلان کے انتظار میں تھا۔ ایک نام نہاد اینکر نے تو حسرت بھرا ٹویٹ کیا، جس کو سننے کے بعد میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میرے دل میں کیا آئی، وہ صرف ایک جان ایلیا کا شعر کا ایک مصرع آیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ سزائے موت ہوئی نہ عمر قید، نہ سزائے موت ہوئی نہ عمر قید۔ یہ جملہ سننے کے بعد صرف ایک ہی خیال آیا جان ایلیا والا، کہ کیسے ہیں تیرے شہر میں ہندہ مزاج لوگ، کیسے ہیں تیرے شہر میں ہندہ مزاج لوگ، کہ یعنی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سزائے موت ہوئی نہ عمر قید، یا یہ صرف جیب بھاری ہے یا واقعی اتنی شدت سے نفرت بھی کوئی کر سکتا ہے۔ اور ایک اور دکھ بھرا ٹویٹ کیا کہ اس کیس میں تو کم از کم عمر قید کی سزا ہے، اور عمران خان کو لاڈلا بھی قرار دیا۔ یعنی نفرت کی کوئی حد ہوتی ہے۔ ٹویٹر یا ایکس پر ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ صرف 10 سال۔ یہ ملک کی جوڈیشل سسٹم پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ سائفر کیس میں سزا کے بعد اور کس کس کیس میں عمران خان کو سزا ملنے والی ہے، اور سائفر کیس کیا سپریم کورٹ میں اڑا دیا جائے گا، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سائفر کیس میں سبسٹنس تو ہے نہیں، تو کیا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اپنا تاریخ میں کیسا نام لکھوانا پسند کریں گے، یہ تو دیکھنا باقی ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بمشقت کی سزا سنائے جانے کے بعد پی ٹی آئی کے ترجمان نے کہا کہ سیاسی انتقام کے لیے نہایت بے رحمی سے انصاف کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ نون لیگ کے سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا آپ جیسا کرتے ہیں ویسا بھگتتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جس تیرا کھاواں تو تیرے گیت نہ گاواں۔ میاں صاحب یہ آپ کا جو یہ حواری ہے، یہ وہی والی زبان بول رہا ہے جو آپ بولتے ہیں، یعنی ٹیٹ فار ٹیٹ سیکھ لیا اور بس وہ سب کی جگہ وہی لگائی جا رہا ہے۔ ویسے یہ نذیر تارڑ صاحب نے درست کہا، کیونکہ پاکستان میں تو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، ان کا بھی ٹیٹ فار ٹیٹ ہو جائے گا، اور ان کا ٹیٹ بہت زیادہ ٹیٹ ہوگا۔ کب سپریم کورٹ سے گاڈ فادر قرار دیے جانے والے مجرم کو لندن علاج کے لیے جانے والے کو واپس بلا کر تمام مقدمات سے بری کر دیا جائے اور چوتھی بار کے لیے وزیر اعظم کی گارنٹی بھی دی جائے، اور ایک اور منتخب وزیر اعظم کو حکومت ختم کر کے سینکڑوں کیسز میں پھنسا دیا جائے جس کا اس کو خود بھی علم نہ ہو، پارٹی تتر بتر کر دی جائے، انتخابی نشان چھین لیا جائے اور سائفر جیسے متنازع مقدمہ میں 10 سال کی قید سنا دی جائے۔ آج عمران خان کو سزا ملنے پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، نون لیگ الگ جلسے کرتی پھر رہی ہے اور پیپلز پارٹی الگ، دونوں کی دھینگا مشتی عوام دیکھ رہی ہے، مگر پاکستان میں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ عمران خان ویسے بھی اب ایک استارہ بن چکا ہے، جیسے پہلے کسی نے کہا تھا کہ اب یزیدیت کا استعارہ نون ہے، اسی طریقے سے ہر طرح کی ریولوشن کا، ہر طرح کی سوچ کا، شعور کا اور ہر طرح کی عوام کی آواز کا استعارہ اب عمران خان بن گیا ہے۔ اب آپ اس کو 1000 ہٹا لیجئے، وہ تو نیلسن منڈیلا بن گیا۔ لوگ جلسوں میں جاتے ہیں، بریانیاں کھاتے ہیں، بینرز لگاتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ووٹ کس کو دو گے تو کہتے ہیں ووٹ تو عمران خان کا، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پھر بریانی کیوں کھا رہے ہو تو کہتے ہیں کہ یہ بھی اس قوم کے پیسوں سے بنی ہے۔
جب عوام اس طرح سوچنے لگے تو حکمرانوں اور سیاستدانوں کو سمجھ جانا چاہیے، لیکن اقتدار کی لالچ کہاں دیکھنے یا سوچنے دیتی ہے۔ نون لیگ کا واحد مقصد اقتدار میں آنا ہے، مگر پاکستانی اقتدار کب تک چلتا ہے یہ اقتدار والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اگر قانونی اعتبار سے دیکھا جائے تو عمران خان کے خلاف جو الزامات تھے انہیں میرٹس پہ اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ کیسز کو عمران خان کے خلاف ٹرائل کورٹ نے ثابت کیسے کیا اور کس معیار پہ کیا، یہ مقدمات بنتے بھی تھے یا نہیں، ان تمام چیزوں کا ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ میں پھر سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اور پھر سائفر کیس کو تمام سپریم کورٹ ضمانت دے کر پہلے ہی اڑا چکی ہے، یعنی اڑا چکی، ختم ہو چکیا، معاملہ ختم ہو چکا، فنش ہو چکا تھا۔ اس فنش معاملے کو دوبارہ سے آتا ہے ایک جج، اچانک سے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے آپ کو 10 سال قید ہے، میں جا رہا ہوں۔ اس طرح کا معاملہ پیش آیا، اور اس طرح کا معاملہ جب پیش آئے تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا سمجھنا چاہیے، اس کی تفصیل ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اگر سائفر کیس کو دیکھا جائے تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن کے مطابق اگر کسی حساس نوعیت کی ڈاکومنٹ کے استعمال میں غفلت برتی جائے یا وہ گم ہو جائے تو 2 سال سے 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی تو شرط ہے، اس حساس قسم کے ڈاکومنٹ کو ایسا کوڈ بنانے میں ایسی ٹیکنیک استعمال کی جائے جس سے سیکیورٹی انفراسٹرکچر کمپرومائز ہونے کا خطرہ ہو۔ اب عمران خان کو جو سائفر کی کاپی یا کاپی کے منٹس دیے گئے، کیونکہ سائفر تو خود تھا ہی نہیں، سائفر تو کوڈ کی شکل ہوتا ہے، کوڈ جو ہے وہ اسکرپٹ کی شکل لی، وہ بھی ہاتھ سے لکھے ہوئے خط کے اوپر ڈالا گیا، اس کو بھی کاپی کے منٹس کہا گیا جو کہ اعظم خان نے بنائے۔ اب وہ منٹس کی شکل میں آئے تو خط بھی نہیں، کیونکہ وہ تو کوڈ ہوتا ہے، تو منٹس جو ملے اس میں تو کوئی سیکرٹ کوڈ یا لینگویج نہیں تھی، تو بڑے سوال اٹھنے والے ہیں۔ لیکن ابھی تو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ کیس اور 9 مئی جیسے بڑے مقدمات اور دیگر کئی کیسز بھی سامنے پڑے ہیں اور سزائیں آنی باقی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ لگتا ہے سارا جسٹس سسٹم عمران خان کے کیسز نپٹانے پر لگا ہے، بلکہ عمران خان کو نپٹانے میں لگا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نمٹ نہیں رہا، کیونکہ خدا نپٹائے تو نپٹائے، عمران خان سے یہ تو نمٹنے والے نہیں ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں مزید سزائیں متوقع ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سزاؤں کا سرکس اگلے سال یا 5 سال چلتا ہے یا سب کچھ الیکشن سے پہلے ہی ہوگا، کیونکہ اگر سب سزائیں ایک دفعہ سنا دی گئی تو پھر میڈیا کیا بیچے گا؟ یہ جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا ڈیجیٹل چینل۔